پہننے پر۔ مجھے اسی شیرشاہ وادی سماج کے لوگوں نے بتایا کہ آج شیرشاہ وادیوں میں ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے، مسلمان آدمی کی شادی ہے، اہل حدیث کی شادی ہے، شیرشاہ وادی کی شادی ہے، اور شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، باپ بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہا ہے، ماں بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہی ہے، یہ ناچ گانا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہی وہ دور تھا، اللہ کے پیارے نبی نے بتایا تھا کہ میری امت پر وہ دور آئے گا، خسف و قصف و مسخ، میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، میری امت کے لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں گے، اور میری امت کے لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا۔ ایسا دور آئے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں مسلمانوں کے گھروں میں آ جائیں گی، وشربت الخمور، اور مسلمان شراب پینے لگے گا۔ ارے شراب تو بہت ہلکی چیز ہو گئی، آج آپ کے کٹیہار اور کشن گنج کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے، آج گانجا پی رہا ہے مسلمان کا بچہ، آج چرس کا نشہ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ، آج ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ۔ آج یہ نشے ہماری قوم کو ڈبو رہے ہیں، ہماری قوم کے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا عذاب اگر آ رہا ہے تو وجہ یہی ہے۔ میرے عزیزوں، تقریر کر لینا اور کرا لینا، جلسے کر لینا کرا لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ ہمارا سماج کل کہاں تھا اور آج کہاں ہے۔ اگر رات بھر تقریر سننے کے بعد بھی فجر کی نماز میں ہمارے پاس نمازی نہیں ہے، اگر شراب کے اڈوں پر کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اگر عورتوں کی بے پردگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اگر دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو معاف کیجیے، ہم فیل ہو رہے ہیں، ہماری ساری محنت بیکار ہو رہی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا سرمایہ سیمانچل میں ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں، امت کا کیپٹل لگ رہا ہے، امت کا سرمایہ لگ رہا ہے۔ ان جلسوں سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کیا حاصل کر رہی ہے؟ ہم اپنے اندر سدھار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے اندر پریورتن کر رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ جلسہ مسجد کے لیے جلسہ تھا۔ مجھ سے پہلے آپ نے علماء کی تقریریں بھی سنی، اور جو چندہ کرنے والے مولوی تھے ان کے ہاتھوں پر آپ نے چندہ دیا۔ جاتے جاتے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ تعاون کر کے جائیے گا۔ ہمارے یہاں لوگ LIC لیتے ہیں۔ LIC کا ایک نعرہ ہے زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد میں آپ کا 10 روپیہ بھی لگا ہے، مسجد میں آپ کا 100 روپیہ بھی لگا ہے، تو یہ LIC کی جو پالیسی ہے نا، وہ تو دنیا میں آپ کے کام آئے گی۔ وہ بھی حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں آپ، LIC کا جو پیسہ ہے، لیکن یہ آپ جو پیسہ لگائے ہیں مسجد میں، یہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ او صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ انسان کر کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو جاری رہے۔ میرے عزیزوں، مسجد اور مدرسے کی عمارت میں لگنے والا آپ کا پیسہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، صاحب مولانا مطیع الرحمان صاحب کے ذریعے مسجد بن رہی ہے، فلاں مولانا صاحب کے ذریعے مسجد بنی۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ جتنے مشاری کا کام کرنے والے علماء ہیں، یہ اپنا پیسہ تو نہیں لگا رہے ہیں؟ یہ عرب کے کچھ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی اپنی ماں کے نام سے مسجد بنوا رہا ہے، کوئی اپنے باپ کے نام سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کے نام سے مدرسہ بنوا رہا ہے۔ جو جذبہ عرب کے لوگوں میں پیدا ہوا اور ہندوستان اور بہار، بنگال اور نیپال میں ان کے پیسے سے مسجد بن رہی ہے، تو وہ جذبہ کیا ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا؟ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جذبہ یقیناً پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ جذبہ پیدا کرو۔ ہم اپنے لیے جو بنائیں گے وہ یہیں رہ جائے گا، جو دنیا کے لیے امت کے لیے چھوڑ کے جائیں گے وہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ اس لیے جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس طریقے کے نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ دنیا کی حقیقت کے موضوع پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ رب العالمین ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں جنتی بنا دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی